اب جو سچا ہے نا اپنی بات میں اور وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ مجھ سے چھوٹ جائیں، یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال، ہر چیز کا، اور بہت سارے نوجوانوں کی جو تنہائیوں کی خرابیاں ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں چھوڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہمت نہیں کرتے. تو یہ تیر بہدف میرے رگ رگ سے روح نکال رہے ہیں، روح نکالی جا رہی ہے، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، سینکڑوں فرشتے آسمان سے نیچے تک، ایک میرے پاس ایک اکرام کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کہ فرشتے روح نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں آگ ہے اور اوزار ہیں، سزائیں دینے کے لیے چیزیں ہیں. اب وہ میرے جسم سے جان نکال رہے ہیں. آج بھی کئی لوگوں نے پوچھا، اور گزشتہ ہفتے میں کوئی بہت زیادہ یہ سوال آیا کہ موبائل کا استعمال کیسے چھوڑیں، گناہوں سے کیسے بچیں، گناہوں سے کیسے بچیں، اس موبائل سے جان کیسے چھڑائیں. سوشل میڈیا کے موبائل سے جان چھڑانے کا مطلب غلط استعمال. میں بھی اس کا صحیح استعمال کروں، ہم سب اس کا صحیح استعمال کریں، ہم سب اس کے غلط استعمال سے بچیں اور گناہوں سے کیسے بچیں. سب سے پہلی بات تو ہم ارادہ کریں کہ ہم نے گناہ چھوڑنا ہے. بہت ساری جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ارادہ نہیں ہوتا ہمارا، زبانی کلامی کہہ رہے ہوتے ہیں. دوسری بات، ہم یقین رکھیں کہ ہم گناہ چھوڑ سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم گناہ نہ کرو، گناہ چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اتنی اللہ نے استعداد رکھی ہے کہ ہم چھوڑ سکتے ہیں. اگر ہمارے اندر اتنی استعداد ہی نہ ہو گناہ چھوڑنے کی تو پھر ہم سے حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو ہمارے اندر استعداد ہے. نمبر 3، ہمت سے کام لیں کہ مجھے چھوڑنا ہے. جب ہمت کریں گے پھر آگے پلاننگ اور اس کے حساب سے چیزیں آ جائیں گی. ہمت اور ارادے سے لگیں، مجھے نہیں کرنا، قوت ارادی کو مضبوط کریں، پوری کوشش کریں. جب تھک ہار جائیں نا تو پھر چند چیزیں ہیں جن کو کرنے سے انشاءاللہ ہم 100% گناہ چھوڑ دیں گے. پہلی بات، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کہا اپنے نفس کو سزا دینا. بھائی جہنم کی آگ میں، قبر میں جلنے سے بہتر ہے دنیا میں اپنے آپ کو سزا دے دیں، ورنہ وہاں بھگتنا پڑے گا. کیا کریں؟ اپنے نفس کو سزا دیں. مثلا اگر آج میری فجر کی نماز قضا ہو گئی تو میں آج 10 رکعت نفل پڑھوں گا، اور پڑھیں 10 رکعت. اگر آج میری فجر کی نماز قضا ہو گئی، آج میں نے روزہ رکھنا ہے رمضان کے علاوہ کی بات. آج اگر میری فجر کی نماز قضا ہو گئی تو آج میں نے اتنے 100 یا اتنے 1000 اللہ کے راستے میں دینا ہے. آج اگر میری نماز قضا ہو گئی، آج میں نے کوئی اپنے اوپر ایسا کام ڈال لینا ہے، وہ اپنے آپ کو لے کر آنا ہے. تو اپنے نفس کو سزا دینا، یہ جب ہم چند دن کریں گے نا تو انشاءاللہ العزیز خود بخود اس میں فائدہ محسوس ہوگا. اپنے نفس کو سزا دینا. نامحرم پہ نگاہ پڑ گئی، کیوں پڑ گئی؟ توبہ بھی کرنی ہے، 10 رکعت نفل بھی پڑھنی. کوئی گناہ ہو گیا، آج میں نے 5 سپارے تلاوت کے پڑھ کر. اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، کرنا پڑے گا. اب آپ چاہیں، اگر کوئی یوں چاہے کہ مجھے کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور ٹھیک بھی میں ہو جاؤں، تو ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے نا، وہ تو بیوقوفی کی بات ہے. تو کرنے سے ہونا ہے، تو اس طرح اپنے نفس کو سزا دیں. اور بالکل جو آخری گولی ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ بالکل تیر بہدف، وہ ہے مراقبہ موت کا مراقبہ. یہ بندہ اگر چند دن کر لے نا، چند راتیں، تو بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ اس کی نا مراقبہ موت کی 2 سائیڈز ہیں، سائیڈ اے اور سائیڈ بی. پہلے زمانے میں جو کیسٹس آتی تھی نا، اس میں سائیڈ اے اور بی ہوتی تھی. کیسٹ چینج کر کے الگ رخ ہوتا تھا، الگ آواز ہوتی تھی، اور ادھر سے الگ آواز ہوتی تھی. تو اس کیسٹ کا نا، مراقبہ موت کی کیسٹ کی جو ایک سائیڈ ہے وہ یہ ہے، وہ یہ سوچے موت کے فرشتے، رات کو کمرہ ہے، پنکھا بند کر دیا، یا مطلب پنکھا لائٹ بند کر دی اور آپ آرام سے سو رہے ہیں، تو اوپر چادر ڈالی یا نہیں ڈالی، آنکھیں بند کر لیں. اب یہ سوچیں کہ موت کے فرشتے آ رہے ہیں، میرے رگ رگ سے روح نکال رہے ہیں، روح نکالی جا رہی ہے، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، سینکڑوں فرشتے آسمان سے نیچے تک، ایک میرے پاس ایک اکرام کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اور انسان اللہ سے ملاقات کے شوق میں ہے اور یہ آگے بڑھ رہا ہے. اس کے گھر والے آئے، اس کی آنکھوں کو بند کیا، اس کو نہلایا، کفنایا، وہ ساری چیزوں کو سوچے. اس کے بعد اس کو جناب قبر میں لے کے جا رہے ہیں، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے میت جا رہی ہے، قبرستان میں آ گئے. اب سب ارد کھڑے ہیں، قبر میں ڈال دیا گیا، اوپر سے مٹی ڈال دی گئی، اور یہ لوگ کھڑے تھے دعائیں وغیرہ کر کے، یہ سارے چلے گئے. اب میں منو مٹی کے نیچے تنہا ہوں، میرے ساتھ یہ میرا روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ میرے نیک اعمال ہیں، یہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، یہ صدقات خیرات ہیں، اور یہ
تلاوت قرآن پاک ہے، اور ادھر سے جناب منکر نکیر آئے خوبصورت چہرے کے ساتھ، اور وہ بڑی محبت سے مل رہے ہیں اور بڑا اکرام کر رہے ہیں، میرا ادب کر رہے ہیں، اور ادھر سے جنت کی کھڑکی کھل گئی، جنت سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، جنت کا جناب فرش بچھا دیا گیا، ماحول بن گیا، اور ادھر سے جنت سے حور آ رہی ہے، اور جناب یہ ہو گیا، اور جنت کی نعمتیں اس کو وہاں مل رہی ہیں۔ 2 منٹ میں اس کا 2 رکعت جیسے پڑھتے ہیں ایسا قیامت کا دن آ گیا۔ اب یہ قیامت کے دن قبر سے نکلا، باہر آیا، اب میں باہر جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی علیہ السلام کا جھنڈا ہے، میں قدموں میں جا کے کھڑا ہو گیا، نبی علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا، نبی علیہ السلام نے آب کوثر پیش کیا، پل صراط کا معاملہ آیا، تیزی سے گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا آیا کدھر تھا بھی کوئی نہیں، اور بعد میں پوچھنے پورے صراط کا دنیا میں پوچھا تھا کدھر کوئی پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ لگا، کہا جی تو گزر آیا، حساب کتاب مجھ سے ہوا ہی کوئی نہیں، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا، اور یہ میں سیدھا جنت میں چلا گیا، جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس مجھے ملا، آج میں ابراہیم علیہ السلام سے مل رہا ہوں، آج اسماعیل علیہ السلام سے مل رہا ہوں، آج صالح علیہ السلام سے مل رہا ہوں، میرے ماں باپ، دادا دادی، بیگم، بچے، وہ سب ماحول ہیں۔ یہ والا پورا جو ہے نا، یہ سائیڈ اے ہے، یہ والی چلائیں مراقبہ موت میں، تو کسی دن یہ چلائیں، یہ تو بڑی پیاری ہے۔ اب دوسری بھی ذرا سن لیں، سائیڈ بی جو ہے نا، جو کو ایک ہفتہ سائیڈ بی کا مراقبہ کر لینا تو انشاءاللہ پھر اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ سن تو ہم لیں گے، ابھی کرے گا کوئی نہیں، شاید ہی کوئی کرے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یہ ایک عجیب ہمارے زمانے کا المیہ ہے کہ ہم عمل کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اب جو سچا ہے نا اپنی بات میں، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ مجھ سے چھٹ جائیں، یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال، ہر چیز کا، اور بہت سارے نوجوانوں کی جو تنہائیوں کی خرابیاں ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں چھوڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہمت نہیں کرتے۔ تو یہ تیر بہدف سائیڈ اے سن لیا، اب سائیڈ بی، جتنا وہ مزیدار تھا اس سے سینکڑوں گنا یہ خطرناک ہے۔ کبھی کر کے دیکھیں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، بندہ تڑپنے لگتا ہے۔ وہ کیا؟ رات کو آنکھیں بند کر لیں اور لائٹ بند ہو، اب یہ سوچیں کہ فرشتے روح نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں آگ ہے اور اوزار ہیں، سزائیں دینے کے لیے چیزیں ہیں، اب وہ میرے جسم سے جان نکال رہے ہیں، روح نکال رہے ہیں، اور اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ پورے جسم کے اندر اگر کانٹے ڈال دیے جائیں اور اکٹھے کھینچ لیے جائیں تو کم تکلیف ہو۔ اب ہر جسم کے روح نکلنے تکلیف ہو رہی ہے، پیچھے سے میری ماں باپ، بیٹے، اولاد، مال جائیداد سب دنیا میں رہ گیا، یہ کچھ میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکا، اب آگے مجھے حساب دینا ہے، وراثت میں نے نہیں دی، اس کے حقوق نہیں دیے، اس کو برا بھرا کہا، لوگ میری طرف برسوں دیکھتے رہے کب میرے پاس یہ آئے گا، میں اس کے پاس نہ گیا، اور میں نے بہت سارے گناہ اپنے سر پہ لادے ہوئے ہیں، اب یہ مجھے کھینچ رہے ہیں، میرا جسم پھٹا جا رہا ہے، فرشتوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے، ورنہ تو پھٹ کے میں چھت سے بھی جا کے ٹکراتا، اور انہیں بڑی زبردست نکالا اور میری روح کو گندی جگہ میں پھینک دیا، اور اس کے بعد میرے رشتہ دار ہیں مجھے دھلا رہے ہیں، میں چلا رہا ہوں مجھے مت لے جاؤ، میں آگے کیسے جاؤں گا، میں اس قابل نہیں ہوں، اور مجھے پھر وہ لے کے جا رہے ہیں، دہلا دیا اور قبر میں چھوڑ کے اندر آ گئے، منو مٹی تنہا میں ہوں۔ اب منکر نکیر آئے، خوفناک آنکھیں ہیں ان کی، اور آگ اور گرز جہنم کا وہ لے کر آئے ہوئے، سوالات پوچھ رہے ہیں، میں جواب نہیں دے پا رہا، نیکی تو گزاری نہیں تھی۔ اب جناب میری قبر نے مجھے ایسے بھیج لیا، ایک ہاتھ کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں سے مل گئیں، یہ بالکل پچک کے رہ گئی، اور ادھر سے فجر کی نماز میں قضا کر دیتا تھا، نیند ہی نہیں کھلتی تھی، ادھر سے ایک سانپ آیا گنجا زہریلا، اب وہ مجھے ڈس رہا ہے، میرے اندر یہ زہر ڈالا جا رہا ہے، قیامت کی صبح تک یہ میرے ساتھ ہوتا رہے گا، اور میں جو گناہ کرتا تھا اس اعتبار سے جہنم کی آگ اندر آ گئی، اور میں اس آگ میں جل رہا ہوں، اور کوئی میرے پاس بچنے کا راستہ نہیں ہے، اور یہ جو دن ہے قیامت تک کا وقت، یہ ہزاروں سال، ہزاروں مہینوں کا، اور کتنا لمبا وقت ہے اسی عذاب میں گزرے گا۔ قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا، اب میں اٹھ رہا ہوں، چہرہ کالا ہے، میں چاہتا ہوں نبی علیہ السلام کے پاس چلا جاؤں، مجھے جانے نہیں دیا جا رہا، فرشتے مار مار کے پیچھے پھینک رہے، اور قیامت کے دن میں دھوپ میں کھڑا ہوں، میں بغیر عرش کے سائے کے کھڑا ہوں، اور تکلیفوں کے اندر ہوں، اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ابل رہا ہوں، اور ہر طرف سے سختی میرے پاس ہے، نامہ اعمال الٹے ہاتھ پہ پیچھے سے کر کے ایسے دیا گیا، حکم ہوا اسے جہنم کے اندر ڈال دو، مجھے جہنم کی آگ میں رونتے ہوئے اور پٹکتے ہوئے سر کے بل رونتے ہوئے مجھے اٹھا کے پھینک دیا گیا، اب میں جہنم کے اندر ہوں، کہیں سے
میں لوگوں کے دل جلاتا تھا اور وہاں سے جہنم کی آگ اس کے دل کے اوپر، جیسے سورہ ہمزہ میں ہے، اس کے دل کے اوپر ٹارگٹ کر رہی ہے، اور مجھے ایک پلر کے ساتھ جو آگ کا ہے اس کے ساتھ ستون پہ باندھا ہوا ہے، ہر طرف سے جو ہے میرے اوپر سختیاں ہیں، اور یا مجھے ایسے مکان میں، مکان ضیقہ، نہ پورا کھڑا ہو سکتا ہوں نہ لیٹ سکتا ہوں، سرابیلہم من قطران، مجھے جہنم کا لباس ایسا پہنا دیا گیا جس کی بدبو دنیا کے تمام مردے جمع ہو جائیں اس صحن میں، اس میدان میں اتنی بدبو نہ ہوگی جتنی اس میں ہوگی، گندک کا ہوگا، آگ کو اور تیزی سے قبول کرنے والا ہوگا، پیاس لگے گی، مجھے زقوم مجھے غسلین پلایا جائے گا، جہنمیوں کا خون پیپ یہ مجھے پینے کے لیے دیا جائے گا، بھوک لگے گی زقوم کا پودا دیا جائے گا، بھوک لگے گی میں زقوم مانگوں گا، کھانا مانگوں گا، زقوم دیا جائے گا، کھاؤں گا اڑ جائے گا، تڑپ کے پانی مانگوں گا اور پانی جب آئے گا ہونٹ اتر جائیں گے، وہ پیوں گا، زقوم پخانے کے راستے سے نیچے نکل جائے گا، پھر مجھے ٹھیک کر دیا جائے گا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں نامحرموں کے ساتھ وقت گزارتا تھا، اب میں جب زنا کرتا تھا نامحرموں کے ساتھ یا اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا، میرا انگ اس کا مزے لیا کرتا تھا، آج اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے جسم کو بہت بڑا بنا دیا گیا اور ایک ویل، ایک وادی ہے، وہاں مجھے پھینک دیا گیا، اور اونٹوں کے برابر بچھو ہیں جو مجھے میرے جسم کے ہر حصے کو ڈس رہے ہیں کہ جب میں نے یہ گناہ کیا تھا تو لمحوں کی سزائیں، لمحوں کی خطائیں تھیں اور صدیوں کی سزا میں پا رہا ہوں چند لمحوں کے مزے کے لیے۔ اب یہ پورے جسم کے اندر وائرس چلا گیا تھا اس بے حیائی کا، اور یہ بچھو مجھے کاٹتے جا رہے ہیں اور مجھے ڈستے چلے جا رہے ہیں، کوئی میرا پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے ایک گناہ سے نکلتا ہوں پھر دوسرے گناہ، پھر تیسرے گناہ، اتنے لوگوں کے حقوق ہیں، ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال ایک نماز قضا کرنے کے اوپر، فضائل حدیث میں 2,88,00,000 سال جہنم کی سزا ایک نماز کے اوپر، یہ سزا ہے۔ میری تو برسوں کی نمازیں باقی ہیں، پتہ نہیں میں کب جہنم سے نکلوں گا، اللہ ابھی میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ مراقبہ موت اگر ہم پابندی سے کر لینا، کرے گا کوئی نہیں، مجھے اس کا تقریباً یقین ہے، لیکن اگر پابندی سے کر لیں، یہ جو میں کہتا ہوں نا کرے گا کوئی نہیں، یہ چبھانے کے لیے کہتا ہوں کہ دل کو لگے بات، اللہ کرے ہم سب کریں، میں بھی کروں، تو اس کو اگر ہم پابندی سے کرتے رہیں، ایک ہفتہ بھی اگر ہم نے کر لیا نا یہ، تو انشاءاللہ العزیز یہ گناہ چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس کی سائڈ اے اور سائڈ بی دونوں ہی کرنی ہے، تو دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے اور آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر قسم سے گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔